بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکہ میں کرونا اموات میں اچانک اضافہ، ایک ہی دن 3000 سے زائد اموات۔ دنیا کی 1/4 آبادی 2022 سے پہلے ویکسینز حاصل نہیں کر سکتی۔ فرانسیسی صدر میکرون کو بھی کرونا ہو گیا۔ دل برداشتہ سکھ کسان رہنما نے احتجاج کے دوران اپنی ہی جان لے لی۔ پاکستان سے بھارت جانے والی گیتا کو 5 سال بعد بھی اپنے والدین نہ مل سکے۔ چائنا میں 2 بحری جہازوں میں ٹکراؤ۔ میاں نواز شریف کی بے دخلی پر حکومت برطانیہ اور حکومت پاکستان میں تناؤ۔ اسرائیل کا دورہ کرنے والا آخر کون تھا؟ بارات پوری رات دلہن کا گھر ڈھونڈتی رہی، بالآخر خالی ہاتھ واپس لوٹ گئی۔ ایک اور نئی سازشی تھیوری سامنے آ گئی۔ 9 سال پہلے لڑکے نے آئی فون کے لیے اپنی کڈنی بیچ دی، آج کس حال میں ہے؟ پاکستان اوپر اٹھ رہا ہے: وزیر اعظم عمران خان۔ استعفوں کے بعد ضمنی الیکشن ہوئے تو چوڑیاں پہن کر گھر نہیں بیٹھیں گے: مریم نواز۔ ترکی کا پاکستانی ماڈل اپنانے کا فیصلہ۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ دنیا بھر میں عالمی وبا کرونا کے مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ امریکہ میں ایک ہی دن میں ایک بار پھر کرونا سے 3000 سے زائد افراد جان سے چلے گئے ہیں، جبکہ مزید 2.5 لاکھ سے زائد نئے مریض سامنے آ چکے ہیں۔ امریکہ کی 37 ریاستوں میں کرونا کے مریضوں کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ ہو چکی ہے۔ دنیا کی لگ بھگ 1/4 آبادی کو کورونا سے ہونے والی بیماری سے تحفظ مہیا کرنے والی ویکسین تک رسائی 2022 سے قبل نہیں مل سکے گی۔ بلومبرگ اسکول آف پبلک ہیلتھ کی تحقیق میں کرونا ویکسین کے پری آرڈرز کا تجزیہ کیا گیا، جو ریگولیٹری منظوری سے قبل مختلف ممالک نے دیے۔ 15 نومبر 2020 تک متعدد ممالک نے 13 مختلف کمپنیوں کی ویکسینز کے 7 ارب 48 کروڑ ڈوز اپنے لیے مختص کرا لیے تھے۔ ان میں سے 51% ڈوز امیر ممالک نے بک کروائے تھے، جو عالمی آبادی کے 14% کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں غریب اور متوسط ممالک ویکسین کے حصول میں پیچھے رہ جائیں گے۔ حالانکہ ان میں دنیا کی 85% سے زیادہ آبادی مقیم ہے۔ محققین نے اس نقطے کی جانب بھی توجہ دلائی ہے کہ اگر تمام ویکسین کمپنیاں زیادہ سے زیادہ ڈوز تیار کرنے میں کامیاب بھی رہیں تو بھی عالمی آبادی تک ویکسینز کی رسائی 2022 تک ممکن نہیں ہو سکے گی۔ 42 سالہ فرانسیسی صدر میکرون کو کرونا کی علامات ظاہر ہو رہی تھیں، جس پر ان کا ٹیسٹ کیا گیا، جو کہ مثبت آیا ہے۔ کورونا کی تصدیق ہونے کے بعد انہوں نے خود کو 7 روز کے لیے قرنطینہ کر لیا ہے۔ فرانس نے اسی ہفتے کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کو کنٹرول کرنے کے لیے رات کو کرفیو نافذ کر دیا تھا۔ فرانس میں اب تک 20 لاکھ سے زائد لوگوں کو کورونا ہو چکا ہے، جبکہ 60,000 سے زائد اموات بھی ہو چکی ہیں۔ کسانوں کی جانب سے کیے جانے والے احتجاجی مظاہرے میں مظلوموں کے ساتھ روا رکھے جانے والے ظلم کے خلاف سکھوں کی معروف شخصیت سنت بابا رام سنگھ نے اپنی جان لے لی ہے۔ 65 سالہ سنت بابا رام سنگھ کا کسانوں اور ذرائع سے گہرا تعلق تھا۔ وہ کرنال ضلع کے سنگرا گاؤں کے رہنے والے تھے۔ انہیں سکھوں میں نہایت ہی عزت سے دیکھا جاتا تھا۔ کسانوں کی جانب سے کیے جانے والے احتجاج میں وہ متعدد مرتبہ کھانا اور کمبل تقسیم کرتے ہوئے دکھائی دیے تھے، لیکن مظاہرین کے مسائل کے حوالے سے انتہائی غمزدہ بھی دکھائی دیتے تھے۔ بی جے پی کی حکومت کا رویہ اور کسانوں کے ساتھ روا رکھا جانے والا سلوک ان سے برداشت نہ ہو سکا اور انہوں نے خود کو گولی مار لی۔ لوگ انہیں فوری طور پر ہاسپٹل لے کر گئے، جہاں ان کی موت کی تصدیق کر دی گئی۔ ان کے چاہنے والوں کی تعداد لاکھوں میں ہے اور وہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ مرنے سے پہلے انہوں نے اپنے نوٹ میں لکھا کہ کسانوں کی تکلیف دیکھ رہا ہوں، اپنے حق کے لیے سڑکوں پر انہیں دیکھ کر مجھے دکھ ہوا ہے۔
حکومت انہیں انصاف نہیں دے رہی ہے جو کہ ظلم ہے، اور جو ظلم کرتا ہے وہ پاپی ہے۔ بابا رام سنگھ نے موقف اختیار کیا ہے کہ ظلم برداشت کرنا بھی گناہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی نے کسانوں کے حق کے لیے تو کسی نے ظلم کے خلاف کچھ کیا ہے، کسی نے ایوارڈ واپس کر کے اپنا غصہ ظاہر کیا ہے، یہ ظلم کے خلاف آواز ہے۔ پاکستان سے 5 سال قبل بھارت جانے والی گونگی اور بہری لڑکی گیتا آج بھی اپنے والدین کی تلاش میں ہے، لیکن اسے اپنے والدین نہیں مل رہے۔ گزشتہ روز گیتا حیدرآباد کے بسار ٹاؤن پہنچی، جہاں پولیس کی مدد سے اسے ریلوے اسٹیشن، مندروں، دریا اور بس اڈوں پر لے جایا گیا، لیکن اس کے والدین کا کوئی نشان نہ مل سکا۔ گیتا کی عمر 10 سال تھی جب 2000 میں بھارت سے غلطی سے سمجھوتا ایکسپریس میں سوار ہو کر لاہور پہنچ گئی تھی اور ریلوے اسٹیشن پر بے یارو مددگار پھر رہی تھی۔ پھر پاکستانی اہلکاروں نے اسے اپنی تحویل میں لے لیا، جہاں اسے تحقیقات کے دوران معلوم ہوا کہ وہ نہ تو سن سکتی ہے اور نہ ہی بول سکتی ہے۔ اسے ایدی فاؤنڈیشن سے ایک دردمند شخص نے گود لے لیا تھا۔ چائنا میں 2 جہاز دریائے ینگزی میں دوران سفر ایک دوسرے سے ٹکرا گئے، جس کے نتیجے میں 165 میٹر طویل اور 650 کنٹینروں پر مشتمل جہاز ٹوٹ گیا۔ امدادی ٹیموں نے 16 رکنی عملے میں سے 8 کو بچا لیا ہے، جبکہ 3 افراد کی باڈیز نکال لی گئی ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ 5 افراد لاپتہ ہیں۔ ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ ایک جہاز خرابی کے باعث لنگر انداز تھا کہ دوسرا جہاز اسے آ ٹکرایا۔ برطانوی حکومت نے کہا ہے کہ حکومت پاکستان کی نواز شریف کو بے دخل کرنے کی درخواست پر عمل درآمد نہیں کیا جا سکتا۔ برطانیہ نے حکومت پاکستان سے کہا ہے کہ اگر آپ نواز شریف کے حوالے سے درخواست کرتے ہیں تو ہم اس پر غور کریں گے۔ میاں نواز شریف کی بے دخلی کے حوالے سے اس وقت حکومت پاکستان اور حکومت برطانیہ میں سخت تناؤ پایا جاتا ہے۔ حکومت برطانیہ انٹرنیشنل قوانین کے مطابق کام کرنے پر یقین رکھتی ہے، جبکہ پاکستان کے مشیران پاکستان میں پریس کانفرنس کر کے بڑے بڑے دعوے تو کر دیتے ہیں، لیکن عملی طور پر اس پر کام نہیں کرتے۔ ایک بڑے اسرائیلی اخبار اسرائیلی ہیوم نے دعویٰ کیا ہے کہ ایشیا کے ایک بڑے مسلمان ملک کے رہنما کے سینئر مشیر نے تل ابیب یعنی اسرائیل کا دورہ کیا ہے اور حکام سے بات چیت کی ہے۔ اخبار کے مطابق اس ملک کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات نہیں ہیں۔ اسرائیلی اخبار کی جانب سے کسی ملک کا نام نہیں لیا گیا، لیکن یہ دعویٰ سامنے آنے کے بعد یہ چیم گوئیاں کی جا رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے کسی مشیر نے اسرائیل کا دورہ کیا ہو یا اخبار جھوٹ بول رہا ہو۔ اس حوالے سے سب سے پہلے تجزیہ کار ڈاکٹر شاہد مسعود نے دعویٰ کیا تھا اور وزیر اعظم سے تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا کہ وہ پتہ لگائیں کہ کون سے لوگ اسرائیل کے دورے پر گئے ہیں۔ اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان متعدد بار واضح کر چکے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات اس وقت تک قائم نہیں کیے جا سکتے جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا، لیکن ان کی بار بار کی وضاحتوں کے باوجود بار بار یہ مسئلہ کسی نہ کسی صورت سامنے آتا رہتا ہے۔ تحریک انصاف کے مخالفین حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، جبکہ حکومت کے حامیوں کا کہنا ہے کہ یہ لاجیکلی ممکن ہی نہیں ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا ہے تو ہمارا مقبوضہ وادی کا مقدمہ کمزور پڑ سکتا ہے۔ بھارت اتر پردیش میں بارات لے کر جانے والے دلہے کو دلہن کا گھر ہی نہ ملا، جس کے بعد بارات کو خالی ہاتھ واپس لوٹنا پڑا۔ بارات اتر پردیش کے علاقے اعظم گڑھ سے مئو کے علاقے میں گئی تھی۔ شدید سردی میں دلہا اور باراتی ساری رات دلہن کا گھر تلاش کرتے رہے، مگر دلہن کا گھر نہ مل سکا۔ علاقے میں کوئی بھی دلہن کے اہل خانہ کی طرف سے دیے گئے ایڈریس کو نہیں جانتا تھا۔ اس کے باعث بالآخر رات بھر کی تلاش کے بعد بارات کو خالی ہاتھ واپس لوٹنا پڑا۔ خالی ہاتھ لوٹنے کے بعد دلہا اور باراتیوں نے رشتہ کروانے والی خاتون کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے تھانے میں بند کروا دیا۔
شادی سے پہلے لڑکا یا اس کے اہل خانہ ایک بار بھی لڑکی کے گھر نہیں گئے تھے، جبکہ لڑکی والوں نے شادی کے انتظامات کے لیے دلہے کے گھر والوں سے 20,000 روپے لیے تھے۔ دلہے کی یہ دوسری شادی تھی۔ 4 سال قبل بھی اس نے شادی کی تھی، مگر کچھ عرصہ بعد اس کی بیوی اپنے ماں باپ کے پاس واپس چلی گئی تھی اور واپس نہیں لوٹی تھی۔ دوستو، سنا ہے کہ وزیر اعظم مودی کی بھی شادی ہوئی تھی، لیکن اس کی بیوی بھی واپس نہیں لوٹی تھی۔ یہ واپس نہ آنا دوستو غصے کی وجہ سے ہوتا ہے یا کوئی رسم ہے؟ کیونکہ بھارتی ہندوؤں میں بہت سی رسمیں بھی تو پائی جاتی ہیں۔ ایک مسیحی مذہبی رہنما یعنی پادری نے دنیا کے خاتمے کے متعلق انتہائی تہلکہ خیز دعویٰ کر دیا ہے۔ پاؤل بیگلے نامی اس پادری کا کہنا ہے کہ یہ سال اس دنیا کا آخری سال ہے، کیونکہ اس سال کرسمس سے چند دن پہلے 21 دسمبر کو دنیا ختم ہو جائے گی۔ پاؤل بیگلے کا کہنا تھا کہ میری سالگرہ بھی اسی روز آ رہی ہے۔ پاؤل بیگلے کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ تاریخ غلط ہو۔ اس سے پہلے بھی 21 دسمبر 2012 کو دنیا کے خاتمے کا دن بتایا گیا تھا، جو غلط ثابت ہوا تھا۔ اب میان کیلنڈر کے مطابق 21 دسمبر 2020 کا دن دوبارہ بن رہا ہے۔ اگر اس سال بھی یہ غلط ثابت ہوا تو میری سالگرہ آئندہ سالوں میں پھر آئے گی۔ دوستو، یاد رہے کہ میان کیلنڈر کے ذریعے مختلف ستاروں کی چالوں اور فاصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے ماضی میں بھی اس پادری نے کئی طرح کی پیش گوئیاں کی تھیں جو غلط ثابت ہوئی تھیں۔ میرے خیال سے دوستو اس کو اب ایک اور پیش گوئی کرنی چاہیے کہ اگر اب میری پیش گوئی غلط ثابت ہوئی تو فلاں تاریخ کو مجھے لوگوں سے جوتے پڑیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ پیش گوئی سچ ثابت ہو جائے، بلکہ میں پیش گوئی کرتا ہوں کہ یہ پیش گوئی سچ ثابت ہوگی۔ چائنا میں آئی فون خریدنے کے لیے 9 سال قبل ایک نوجوان نے اپنا گردہ فروخت کر دیا تھا۔ آج یہ نوجوان کس حالت میں ہے جان کر آپ بھی افسوس کرنے لگیں گے۔ اس نوجوان کا نام وینگ یانگ کو ہے، جس نے 2011 میں آئی فون خریدنے کے لیے یہ کام کیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق ینگ کو اس کے عوض 3,273 امریکی ڈالر ملے تھے، جس سے اس نے ایک آئی فون 4 اور ایک آئی پیڈ 2 خریدا تھا۔ اس کی انٹرنیٹ پر ایک آدمی سے ملاقات ہوئی تھی جس نے اسے ایسا کرنے کی ترغیب دی تھی۔ آئی فون کا چاؤ تو اس نے پورا کر لیا، لیکن اس کی صحت آج بھی انتہائی خراب ہے اور وہ بستر کا ہو کر رہ گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس کو گردے روزانہ واش کروانے پڑتے ہیں۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اس کی جتنی بھی عمر باقی ہے ممکنہ طور پر اسے بستر پر ہی لیٹے لیٹے گزارنی پڑے گی۔ ایک گردہ بیچنے کے چند ماہ بعد اس کے دوسرے گردے میں انفیکشن ہو گئی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس انفیکشن میں شدت آتی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ تمام معاشی اشاریے مثبت سمت میں جا رہے ہیں اور چھوٹے اور درمیانے کاروبار کو فروغ دے کر معیشت مستحکم ہوگی۔ چھوٹے اور درمیانے کاروباری طبقے کی سہولت کے لیے ٹیکس فارم کو آسان بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار معیشت کا اہم جز ہوتے ہیں۔ ان کو فروغ دے کر معیشت کو مستحکم کریں گے اور روزگار کے مواقع بھی بڑھیں گے۔ تمام معاشی اشاریے مثبت سمت میں جا رہے ہیں۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی 500 نشستوں پر ضمنی الیکشن نہیں کروائے جا سکتے، اور اگر ضمنی انتخابات کا اعلان کیا گیا تو ہم چوڑیاں پہن کر گھر میں نہیں بیٹھیں گے۔ سینٹ کا الیکشن پہلے یا بعد میں کرا لیں، حکومت کو نہیں بچا سکتے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ ان کو سمجھ آ چکی ہے کہ حکومت کے دن تھوڑے ہیں، جو بھی ہتھ کنڈے اپنا لیں آپ کو گھر تو جانا ہی پڑے گا۔ سینٹ الیکشن قبل از وقت کیوں کرائے جا رہے ہیں؟ کیا انہوں نے اداروں اور آئین پاکستان کا حلیہ بگاڑنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ عمران خان نے کس حیثیت میں سینٹ الیکشن 1 ماہ پہلے کرانے کا فیصلہ کیا ہے؟ کیا آپ کو کسی نے نہیں بتایا کہ آپ الیکشن کے اعلانات نہیں کر سکتے؟ ذاتی مفادات کے لیے آپ آئین کا حلیہ نہیں بگاڑ سکتے، اور نہ ہی ہم ان کی اجازت دیں گے۔
مریم نواز کا کہنا تھا کہ ہم شو آف ہینڈز کے خلاف نہیں ہیں۔ چیئرمین سینٹ کے الیکشن کو ہم نے چیلنج کیا تھا، تب انہیں شو آف ہینڈ یاد نہیں آیا۔ جب انہیں اپنی حکومت جاتی نظر آ رہی ہے تو شو آف ہینڈ یاد آ گیا۔ سپریم کورٹ کو کیوں متنازع بنایا جا رہا ہے؟ سپریم کورٹ آئین میں ترمیم نہیں کر سکتی۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ جلسے کے وقت وہ ڈاگز کو نہیں اپنے خوف کو بہلا رہے تھے۔ جلسے والے دن جو تصاویر جاری کی ان کے پیچھے آپ کا خوف جھلک رہا تھا۔ ضمنی انتخابات کرانا خالہ جی کا گھر نہیں ہے۔ اگر ضمنی انتخابات کا اعلان کیا گیا تو ہم چوڑیاں پہن کر گھر میں نہیں بیٹھیں گے۔ ترکی نے روس سے S-400 سسٹم حاصل کرنے کے بعد پیدا ہونے والی کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے اور تعلقات کو مزید بہتر کرنے کے لیے پاکستانی ماڈل استعمال کرنے پر غور شروع کر دیا ہے۔ 1990 کی دہائی میں امریکہ نے پاکستان کو F-16 فروخت کیے تھے تو اس کی ٹیکنالوجی اور استعمال کی مانیٹرنگ کے لیے دونوں ملکوں نے ایک علیحدہ آفس قائم کیا گیا تھا۔ اس سینٹر میں امریکی اور پاکستانی آرمی آفیسرز شریک ہوتے تھے جو مانیٹرنگ کرتے تھے۔ ترک میڈیا کے مطابق اب یہی ماڈل ترکی اپنائے گا۔ ترکی میڈیا کے مطابق اب یہی ماڈل ترکی اپنائے گا اور امریکہ کے ساتھ ایک معاہدہ کرے گا جس کے تحت امریکہ اور ترکی F-35 طیاروں کی مانیٹرنگ کے لیے ایک آفس قائم کریں گے۔ سینٹر میں ترکی اور امریکی حکام کام کریں گے جو اس چیز کو یقینی بنائیں گے کہ کوئی اس کی کاپی تیار نہ کر لے۔ امریکہ کو اس بات کا خدشہ ہے کہ روس اس کی ٹیکنالوجی کو حاصل کر لے گا۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔